السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنین۔ معزز سامعین، حکم صاحبان، مشرق اساتذہ اکرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے اسلامی بھائیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میرا موضوع سخن ہے مسلمانوں کی تباہی اور اس کے علاج۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سربلندی اور کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتہ میں کسی قسم کی کمزوری آئی، ہم عزت اور رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسی رشتہ کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے، سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار بھی موجود تھے۔ اور ادھر بچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313، سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہے، ایک ایک پر 3 4 آدمی سوار ہے، اور بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں، اور کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں۔ سامعین اکرام، جو مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں، جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے۔ بیچارے مسلمانوں کو پستر پتلی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا، ایسی جگہ پر کہ اگر کسی کو پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے۔ الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوئی تو کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچوں معاذ اور معوذ کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے سر کو جسم سے جدا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جس کو مکہ کے صحن میں سے ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے سر کو جسم سے جدا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، آپ جانتے ہیں کہ بلال حبشی کون ہے؟ اسی امیہ ابن خلف کے غلام ہے۔ جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے اندر دوپہر کے وقت تپتے ہوئے ریت پر لٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تھا تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے۔ رات کو زنجیروں سے مار کر کوڑے لگاتا، اگلے دن ان کو گرم زمین پر لٹا کر زیادہ زخم کیا جاتا تاکہ تکلیف سے بے قابو ہو کر اسلام سے پھیر جائے یا یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ پیروں میں رسی باندھ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جاتی ہے، یہاں تک کہ تکلیف دینے والے تھک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں۔ کبھی امیہ ابن خلف کا نمبر آتا ہے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام آقا و مالک یعنی امیہ ابن خلف کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور امیہ ابن خلف میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ مسلمانوں، وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم سچے اور پکے مسلمان رہے۔ حضرات، آج ہم اور تم اندرست کو نہیں جانتے، حالانکہ یہ اندرست ایک وقت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اور حکومت تھی، پوری دنیا میں شان و شوکت کی شہرت تھی، اور وہاں تقریباً 7.5 سال مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اور آج وہاں کی حالات یہ ہے کہ ایک مسلمان بھی نام لینے کو نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں کو تباہی اس طرح آئی کہ نہ صرف مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا بلکہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عزت و آبرو کو پامال کیا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، زندہ مسلمانوں کو آگ میں جلایا گیا، زندہ مسلمانوں کو زمین کے اندر دفن کیا گیا۔ کیا یہی وجہ ہے کہ آج وہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا؟ سامعین اکرام،
آپ دور نہ جائے، خود اپنے ملکوں کو دیکھے کہ آج ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں کیا جا رہا ہے، کون سے ایسے مظالم ہیں جن کو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب مسلمان بھائیوں کو توحید پر قائم رہنے اور زیادہ سے زیادہ اسلام پھیلانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم۔